لیکن ایک ملا فضل احمد چشتی ہے، اپنے آپ کو چشتیوں سے منسوب کرتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں جو ہیں وہ یزیدیوں جیسی ہیں، آج کل ایسے بڑے اسکالرز سامنے آ رہے ہیں جو تحقیق کے میدان میں بالکل زیرو ہیں، مگر صرف شہرت کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک موصوف یہ بھی ہیں، ان کا نام روشن دین صاحب ہے، مگر لگتا ہے کہ روشنی سے بالکل خالی ہیں، صرف نام ہی روشن ہے۔ غالباً یہ ویڈیو روشن دین صاحب کی جانب سے 11 یا 12 دن پہلے اپلوڈ کی گئی، جس میں انہوں نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب حفظہ اللہ نام نہاد اسکالر، گمراہ کن اور صرف خود کو مولوی سمجھنے والا، خود کو حسینی کہتا ہے مگر حقیقت میں یزیدی ہے، خود کو چشتی بھی کہتا ہے اور حرکتیں یزید جیسی ہیں، لہٰذا آگے چلتے ہوئے یہ جملہ بھی کہہ گیا کہ یہ دور حاضر کے خارجی فکر لوگ ہیں۔ لیکن ایک ملا فضل احمد چشتی ہے، اپنے آپ کو چشتیوں سے منسوب کرتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں جو ہیں وہ یزیدیوں جیسی ہیں۔ تو دور حاضر کے یہ خارجی فکر جو لے کر اٹھے ہیں خوارج۔ اچھا، یہ سب کچھ موصوف کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ صرف اور صرف یہ بات اور یہ واقعہ جو یزید کی طرف منسوب ہوتا ہے، واقعہ حرہ، یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اور واقعہ حرہ جو ایک عظیم متواتر واقعہ ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے، تاریخ ابن کامل کے اندر ہے، اسی طرح یہ واقعہ جو ہے اسم الغابہ کے اندر ہے، الاستیاب کے اندر یہ واقعہ ہے، تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی اس کو لے کر آئے۔ کوئی ایسی تاریخ اور حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں واقعہ حرہ نہ درج ہو۔ مدینہ پاک کا باب نکالے فضائل کا، مسلم شریف کے اندر بھی واقعہ حرہ کو بیان کیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل مفتی فضل احمد چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ نے واقعہ حرہ کی سند پر کلام فرمایا تھا۔ یہ موصوف کتنی دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب واقعہ حرہ کو اپنی عقل پر تول رہے ہیں، مگر اس کی چالاکی اور اس کے دجل کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ مفتی صاحب کی ویڈیو کہاں سے چلا رہا ہے۔ واقعہ حرہ کا انکار چشتی نے جو ہے وہ منطقی طور پہ کرنا چاہا۔ سب سے پہلے وہ سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر آج سر دست ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بھی وقت کے بہت بڑے محدث کے قلم سے۔ نمازاں ترک، ہر شے ترک، فلان یہ وہ۔ اس کو چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کا کلپ وہاں سے چلاتا جہاں مفتی صاحب نے سند پر کلام فرمایا۔ مفتی صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے یہ واقعہ حرہ شروع ہوتا ہے اس کی سند شروع ہوئی، اس بندے کا نام ہے ابن حزم، اور مفتی صاحب نے بتایا کہ ابن حزم کی زبان اور حجاج بن یوسف کی تلوار دونوں برابر چلتی ہیں۔ اب یہ روشن دین عرف اندھیر دماغ کو چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کی عقلی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس سند پر کلام کرتا اور اس کو صحیح ثابت کرتا، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے، سند پر بات ہی نہیں اور اگلی گفتگو کو چھیڑ بیٹھا۔ اصول یہ بنتا تھا کہ اگر یہ مفتی صاحب کی بات کو رد کر رہا ہے تو مفتی صاحب نے جس سند کو ضعیف کہا، اب اس میں اگر اتنی سکت اور جرت تھی تو یہ اس سند کو صحیح ثابت کرتا، مگر اس نے سند پر سیرے سے کلام کیا ہی نہیں۔ سامعین، اب آئیے، اب یہ شخص جو موصوف روایت پڑھ رہا ہے واقعہ حرہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور یہ جو سند پیش کر رہا ہے، آئیے میں اس کی حقیقت کھولتا ہوں، پہلے آپ اس کی زبانی وہ روایت سن لیں۔ کون؟ امام الحافظ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہران الدارمی کی جلد 1 ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ ہے 91 اور روایت نمبر ہے 94 94۔ سند لکھتے ہیں اخبرنا مروان بن محمد عن سعید بن عبد العزیز قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في المسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن المسیب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بہامہامۃ یسمعوها من قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو خود حافظ بھی ہیں، متقی بھی ہیں، سند لائے مروان بن محمد سے، اور یہ سکہ ہیں۔ اب تہذیب التہذیب اٹھائیں ان کی ترجمے کے اندر حضرت امام اسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ سکہ ہیں۔ سعید بن عبد العزیز یہ بھی سکہ ہیں، خود امام دارمی سکہ اور 2 سکہ سے روایت لائے اور واقعہ کیا لائے ہیں کہ لما کانا ایام الحرہ، کہ جب ایام الحرہ پیش آیا، وہ حرہ کا زمانہ، حرہ کا واقعہ پیش آیا مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں، جس میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، یزید کی بیعت توڑی جا رہی ہے اور یزید کا پلیت لشکر مدینہ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لم یؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثا، 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اذان نہیں ہوئی۔ تو مجھے بتائیں اور کیا ہو رہا تھا؟ ان پلیدوں نے کیا کیا تھا مسجد میں؟ پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يُقَمْ، اور نہ ہی اقامت ہوتی تھی۔
نہ اقامت ہو رہی ہے نہ اذان ہو رہی ہے. ولم یبرح سعید بن المسیب من المسجد, اور سعید بن مسیب مسجد میں رہے, 3 دن تک مسجد میں رہتے ہیں. یہ عظیم ترین تابعی ہیں سعید بن مسیب. وکان لا یعرف وقت الصلاۃ, اور نماز کے وقت کو نہیں پہچانتے تھے کہ اب کون سی نماز کا وقت ہوا ہے, فجر ہوئی ہے, ظہر ہوئی ہے, عصر ہوئی ہے, مغرب ہوئی ہے, عشاء ہوئی ہے, کون سی اذان کا وقت ہو گیا تاکہ میں نماز ادا کروں. اور باقی تاریخ کی باقی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے چھپ گئے تھے, اور یزید پلید کا پورا لشکر مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کر رہا تھا. اللہ بحامحامۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعید بن مسیب کو 3 دن تک نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی نماز کا وقت ہوا ہے, اللہ مگر یہ کہ روضہ رسول سے ہم یعنی آواز آتی تھی جو ہلکی سی ہوتی تھی, قبر نبی سے آواز آتی تھی, اور وہ کون سی آواز تھی؟ وہ اذان اور اقامت کی آواز تھی. جس آواز سے وہ پہچان جاتے تھے آج فلان نماز کا جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے. یہ کون؟ حضرت سعید بن المسیب. اگر یزید نے حملہ ہی نہیں کیا, مسجد نبی کو تادار بھی نہیں کیا, اور یہ سارا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو یہ امام داروی کیوں لکھ رہے ہیں؟ سامعین اب توجہ کی ضرورت ہے. سامعین میں اہل سنت کی کتابوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے فی الوقت اس ملا کو جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوں. یہ ایک ویب سائٹ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے. اس کا کنٹرول میرا خیال وہابیوں کے پاس ہوتا ہے. تو ملا روشن صاحب, آپ مفتی صاحب پر اعتراض کرنے سے قبل کم از کم وہابیوں کی کتب کا مطالعہ کر لیتے, تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ مسئلہ صرف اہل سنت کے نزدیک نہیں بلکہ اہل حدیثوں کے نزدیک بھی من گھڑت ہے. مولوی روشن صاحب, آپ نے جو روایت پڑھی اس میں حضرت سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا سعید بن مسیب واقع حرہ کے دوران 3 دن تک مسجد نبوی میں بیٹھے رہے. سامعین دیکھیے اور توجہ کریں. حضرت سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے 90 ہجری میں, اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی وفات ہے 94 ہجری میں. اور اگر واقعہ حرہ کو سچا بھی مانا جائے تو یہ واقعہ حرہ ہوا 63 ہجری میں. اب بتائیں سامعین, جب سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہی 90 ہجری میں ہوئے ہیں, اور سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے واقعہ حرہ کے دوران سعید بن مسیب کو کیسے 3 دن تک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا؟ بتاؤ مولوی روشن صاحب. آپ مفتی اسلام, ببر شیر اسلام, قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب حافظہ اللہ پر اعتراض کر رہے تھے نا. اب بتائیں ذرا ان دونوں کی ملاقات تو ثابت کریں. بتاؤ مولوی روشن صاحب, حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تب حضرت سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال بنتی ہے. ان کی ملاقات تو ثابت کرو مولوی روشن صاحب. آئیے سامعین میں ایک اور بات کرتا جاؤں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی وفات 94 ہجری میں مدینہ میں ہوئی ہے, جبکہ سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی پیدائش 90 ہجری میں ہوئی, اور یہ حضرت سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ دمشق یا شام میں رہنے والے تھے. تو یہ دونوں حضرات سعید بن عبد العزیز اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ ملے کہاں ہیں؟ ان کی ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی وفات 94 ہجری میں مدینہ میں, اور سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات 167 ہجری میں دمشق یا شام میں ہوئی. اس تمام تر تحقیق کے بعد یہ حدیث انقطاع کی وجہ سے ضعیف ٹھہرتی ہے. تو مولوی روشن صاحب, آپ کس حدیث کو لے کر مفتی اسلام ببر شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں؟ سامعین اتنی تحقیق کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ موصوف جو مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو گمراہ کہہ رہے تھے, یزیدی کہہ رہے تھے, اب بتائیں گمراہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہوئے یا گمراہ یہ مولوی روشن صاحب ہوا؟ یزیدی کون ہوا؟ ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر اور انہیں بیان کرنے والا مولوی روشن, یا پھر تحقیق کے موتی پر ہونے والا مفتی فضل احمد چشتی صاحب؟ فیصلہ آپ کریں.